κορintھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط۔ پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، اور تمام اخیا کے سب مقدسوں کے نام۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ پولس خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے، جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں۔ اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو، اسی طرح تسلی میں بھی ہو۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے، تاکہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلے سے ملی، اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں۔ پولس کے منصوبے میں تبدیلی۔ کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ ہمارا چال چلن دنیا میں، اور خاص کر تم میں، جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں، بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ، یعنی ایسی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ رہا جو خدا کے لائق ہے۔ ہم اور باتیں تمہیں نہیں لکھتے سوا ان کے جنہیں تم پڑھتے یا مانتے ہو، اور مجھے امید ہے کہ آخر تک مانتے رہو گے۔ چنانچہ تم میں سے کتنوں ہی نے مان بھی لیا ہے کہ ہم تمہارا فخر ہیں، جس طرح ہمارے خداوند یسوع کے دن تم بھی ہمارا فخر ہوگے۔ اور اسی بھروسے پر میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ پہلے تمہارے پاس آؤں، تاکہ تمہیں ایک اور نعمت ملے، اور تمہارے پاس ہوتا ہوا مقدونیہ کو جاؤں، اور مقدونیہ سے پھر تمہارے پاس آؤں، اور تم مجھے یہودیہ کی طرف روانہ کر دو۔ بس میں نے
جو یہ ارادہ کیا تھا تو کیا طلبن مزاجی سے کیا تھا، یا جن باتوں کا قصد کرتا ہوں کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں کہ ہاں ہاں بھی کروں اور نہیں نہیں بھی کروں؟ خدا کی سچائی کی قسم کہ ہمارے اس کلام میں جو تم سے کیا جاتا ہے ہاں اور نہیں دونوں پائی نہیں جاتی، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانوس اور تیموتھیوس نے تم میں کی، اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھیں، بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی، تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنتھس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا تھا، یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں، بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں، کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو مجھے کون خوش کرے گا سوا اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا؟ اور میں نے تم کو وہی بات لکھی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آ کر جن سے خوش ہونا چاہیے تھا میں ان کے سبب سے غمگین ہوں، کیونکہ مجھے تم سب پر اس بات کا بھروسہ ہے کہ جو میری خوشی ہے وہی تم سب کی ہے، کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا، لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو، بلکہ اس واسطے کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے، قصوروار کے لیے معافی۔ اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں، بلکہ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں، کسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے، بس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ
شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ ترواس میں پولوس کی بے چینی۔ اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا اور خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا، تو میری روح کو آرام نہ ملا، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتس کو نہ پایا۔ پس ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو چلا گیا۔ مسیح کے وسیلے سے فتح۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک پانے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو، اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے۔ اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ نئے عہد کے خادم۔ کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں، یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا۔ لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کر دی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ پس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں،
اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکیں، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ مٹی کے برتنوں میں روحانی خزانہ۔ پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت پر ہے، جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔
پس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کے جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا، اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں، تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے۔ ایمان کے سہارے زندگی گزارنا، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے، چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمے میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانے میں دیا، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر، غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے، اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے
ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ میل ملاپ۔ پس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے، بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں، تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔ اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، اور اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں، بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے۔ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی، اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے، تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے
اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو داہنے بائیں ہیں، عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے، گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، پھر بھی سچے ہیں، گمناموں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں، مرتے ہوئوں کی مانند ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے، غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بطیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ اے کرنتھیو، ہم نے تم سے کھل کر باتیں کی اور ہمارا دل تمہاری طرف سے کشادہ ہو گیا، ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تنگی نہیں مگر تمہارے دلوں میں تنگی ہے، پس میں فرزند جان کر تم سے کہتا ہوں کہ تم بھی اس کے بدلے میں کشادہ دل ہو جاؤ۔ بے دینی کے اثرات کے خلاف آگاہی۔ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ پولوس کی
خوشی ہم کو اپنے دل میں جگہ دو۔ ہم نے کسی سے بے انصافی نہیں کی، کسی کو نہیں بگاڑا، کسی سے دغا نہیں کی۔ میں تمہیں مجرم ٹھہرانے کے لیے یہ نہیں کہتا، کیونکہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم ہمارے دلوں میں ایسے بس گئے ہو کہ ہم تم ایک ساتھ مریں اور جئیں۔ میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، مجھ کو پوری تسلی ہو گئی ہے۔ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے، کیونکہ جب ہم مقدونیہ میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا، بلکہ ہر طرف سے مصیبت میں گرفتار رہے۔ باہر لڑائیاں تھیں، اندر دہشتیں، تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی، اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی، اور اس نے تمہارا اشتیاق، تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا، جس سے میں اور بھی خوش ہوا۔ گو میں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا، مگر اس سے پچھتاتا نہیں، اگرچہ پہلے پچھتاتا تھا۔ چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا، گو تھوڑے ہی عرصے تک رہا۔ اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا، تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ پس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے، تم میں کس قدر سرگرمی اور عذر اور خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا۔ تم نے ہر طرح سے ثابت کر دیا، تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس امر میں بری ہو۔ پس اگرچہ میں نے تم کو لکھا تھا، مگر نہ اس کے باعث لکھا جس نے بے انصافی کی، اور نہ اس کے باعث جس پر بے انصافی ہوئی، بلکہ اس لیے کہ تمہاری سرگرمی جو ہمارے واسطے ہے خدا کے حضور تم پر
ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے ہم کو تسلی ہوئی ہے، اور ہماری اس تسلی میں ہم کو تیتس کی خوشی کے سبب سے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ تم سب کے باعث اس کی روح پھر تازہ ہو گئی۔ اور اگر میں نے ان کے سامنے تمہاری بابت کچھ فخر کیا تو شرمندہ نہ ہوا، بلکہ جس طرح ہم نے سب باتیں تم سے سچائی سے کہیں، اسی طرح جو فخر ہم نے تیتس کے سامنے کیا وہ بھی سچ نکلا۔ اور جب اس کو تم سب کی فرمانبرداری یاد آتی ہے کہ تم کس طرح ڈرتے اور کانپتے ہو اس سے ملے، تو اس کی دلی محبت تم سے اور بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ ہر بات میں تمہاری طرف سے میری خاطر جمع ہے۔ مسیحی خیرات۔ اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی محنت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ اس واسطے ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے۔ پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ میں حکم کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے میں حکم کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اور میں اس امر میں اپنی رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس کے ارادے میں بھی اول تھے۔ بس اب اس کام کو پورا بھی کرو، تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے، ویسے ہی مقدور کے موافق
تکمیل بھی کرو، کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی، جو آدمی کے پاس ہے نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں۔ یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو، تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو اور اس طرح برابری ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ تیتس اور اس کے ہم خدمت۔ خدا کا شکر ہے جو تیتس کے دل میں تمہارے واسطے ویسی ہی سرگرمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری نصیحت کو مان لیا، بلکہ بڑا سرگرم ہو کر اپنی خوشی سے تمہاری طرف روانہ ہوا، اور ہم نے اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا جس کی تعریف خوشخبری کے سبب سے تمام کلیسیاؤں میں ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کلیسیاؤں کی طرف سے اس خیرات کے بارے میں ہمارا ہم سفر مقرر ہوا، اور ہم یہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند کا جلال اور ہمارا شوق ظاہر ہو، اور ہم بچتے رہتے ہیں کہ جس بڑی خیرات کے بارے میں خدمت کرتے ہیں اس کی بابت کوئی ہم پر حرف نہ لائے، کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خداوند کے نزدیک بھلی ہیں بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی، اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھیجا ہے جس کو ہم نے بہت سی باتوں میں بارہا آزما کر سرگرم پایا ہے، مگر چونکہ اس کو تم پر بڑا بھروسہ ہے اس لیے اب بہت زیادہ سرگرم ہے۔ اگر کوئی تیتس کی بابت پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے تو وہ کلیسیاؤں کے قاصد اور مسیح کا جلال ہیں، پاس اپنی محبت اور ہمارا وہ فخر جو تم پر ہے کلیسیاؤں کے روبرو ان پر ثابت کرو۔ حاجت مند ایمانداروں کے لیے امداد۔ جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں، جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں، اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا، لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اصل نہ ٹھہرے، بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مقدونیہ کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تم کو تیار نہ پائیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس بھروسے کے سبب سے شرمندہ ہوں۔ اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے
تمہارے پاس جا کر تمہاری معودہ بخشش کو پیشتر سے تیار کر رکھیں، تاکہ وہ بخشش کی طرح تیار رہے، نہ کہ زبردستی کے طور پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی۔ پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا، اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے، جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں، بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی، اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابعداری سے عمل کرتے ہو، اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں، اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ پولس اپنی خدمت کا دفاع کرتا ہے۔ میں پولس، جو تمہارے روبرو عاجز اور پیٹھ پیچھے تم پر دلیر ہوں، مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر خود تم سے التماس کرتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باکی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں، جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے،
ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو جو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں۔ تم تو ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے آپ پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے، تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں، کیونکہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس اختیار پر کچھ زیادہ فخر بھی کروں جو خداوند نے تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے، تو میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطوں کے ذریعے سے تم کو ڈرانے والا نہ ٹھہروں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو البتہ مؤثر اور زبردست ہیں، لیکن جب خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے اور اس کی تقریر لچر ہے۔ پس ایسا کہنے والا سمجھ رکھے کہ جیسا پیٹھ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے، ویسا ہی موجودگی کے وقت ہمارا کام بھی ہوگا، کیونکہ ہماری یہ جرات نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں۔ لیکن ہم اندازے سے زیادہ فخر نہ کریں گے، بلکہ اسی علاقے کے اندازے کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جس میں تم بھی آگے ہو، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے، جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا، بلکہ ہم مسیح کی خوشخبری دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے، اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقے کے موافق اور بھی بڑھیں، تاکہ تمہاری سرحد سے پرے خوشخبری پہنچا دیں، نہ کہ غیر کے علاقے میں بنی بنائی چیزوں پر فخر کریں۔ غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ پولس اور جھوٹے رسول۔ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے۔ ہاں، تم میری برداشت کرتے تو ہو۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے۔
کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے حوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا، اور اگر تقریر میں بے شعور ہوں تو علم کے اعتبار سے تو نہیں، بلکہ ہم نے اس کو ہر بات میں تمام آدمیوں پر تمہاری خاطر ظاہر کر دیا۔ کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا، یعنی ان سے اجرت لی تاکہ تمہاری خدمت کروں، اور جب میں تمہارے پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ بھائیوں نے مقدونیہ سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا تھا، اور میں ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور رہوں گا۔ مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے، اخیا کے علاقے میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے نہ روکے گا۔ کس واسطے؟ کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا؟ اس کو خدا جانتا ہے، لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں، بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ رسول ہونے کے باعث پولوس کے دکھ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بیوقوف نہ سمجھے، ورنہ بیوقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، بلکہ گویا بیوقوفی سے، اور اس جرات سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ جہاں اور بتیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بیوقوفوں کی برداشت کرتے ہو۔
جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تمانچہ مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بیوقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں، کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں، کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں، کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں، کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آدب آتی ہے۔ کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا؟ کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا؟ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ خداوند یسوع کا خدا اور باپ، جس کی ابد تک حمد ہو، جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ اریتاس کی طرف سے تھا، میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ پولوس کے رویائیں اور مکاشفے۔ مجھے فخر کرنا ضرور ہوا، اگرچہ مفید نہیں۔ پس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے، ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا۔ اور اگر
فخر کرنا چاہوں بھی تو بیوقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا، مگر تو بھی باز رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ کرنتھیوں کے لیے پولوس کی فکر مندی۔ میں بیوقوف تو بنا، مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ تم کون سی بات میں اور کلیسیوں سے کم ٹھہرے بجز اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا؟ میری یہ بے انصافی معاف کرو۔ دیکھو، یہ 3 بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہاں ہوں، کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے، اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا، بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا۔ اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو گے؟ لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوجھ نہ ڈالا ہو، مگر مکار جو ہوا، اس لیے تم کو فریب دے کر پھنسا لیا ہو۔ بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا، کیا ان میں سے کسی کی معرفت دغا کے طور پر تم سے کچھ لے لیا؟ میں نے تیتس کو سمجھا کر اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا، پس کیا تیتس نے تم سے دغا کے طور پر کچھ لیا؟ کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہدایت کے مطابق نہ تھا؟ کیا ہم ایک ہی نقش قدم پر نہ چلے؟ تم ابھی تک یہی سمجھتے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ہم تو خدا کو حاضر جان کر مسیح میں
بولتے ہیں، اور اے پیارو، یہ سب کچھ تمہاری ترقی کے لیے ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ، کہ تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں، غیبت، شیخی اور فساد ہوں، اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے، اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ آخری انتباہات اور سلام۔ یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے، اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زور آور ہے۔ ہاں، وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں، مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں۔ اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو؟ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول نہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے، مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو تو ہم خوش ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں، تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ غرض اے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپس میں پاک بوسے لے کر سلام کرو۔ سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔